آج ہم آپ کو سوشل میڈیا کی دنیا میں ہونے والی سب سے بڑی تبدیلی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے سب سے بڑی ایپ فیس بک نے اپنا نام تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میٹا فیس بک کے نام میں تبدیلی کی ساکھ بچانے کی کوشش یا مستقبل کی دنیا میں قدم رکھنے کا اعلان۔ فیس بک نے ری برانڈنگ کرنے کی کوشش میں اپنا کارپوریٹ نام تبدیل کر کے میٹا رکھ دیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ نام اس کی کاوشوں کا بہتر انداز میں احاطہ کرے گا، کیونکہ اب وہ سوشل میڈیا کے علاوہ ورچوئل ریئلٹی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی انفرادی پلیٹ فارمز یعنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، انسٹاگرام، میسیجنگ ایپ واٹس ایپ پر لاگو نہیں ہوگی، اور اس کا اطلاق صرف اس کمپنی کے لیے ہوگا جو ان تمام پلیٹ فارمز کی مالک ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے موقع پر کیا گیا جب فیس بک کے بارے میں متعدد منفی پریشان کن معلومات گردش کر رہی ہیں، جو اس کے سابق اہلکاروں کی جانب سے لیک دستاویزات کے ذریعے سامنے آئی ہیں۔ فرانسس ہاگن نے کمپنی پر منافع کو تحفظ پر ترجیح دینے کا الزام عائد کر رکھا ہے۔ سن 2015 میں گوگل نے بھی اپنی کمپنی کا ڈھانچہ تبدیل کر کے اس کا نام الفابیٹ رکھا تھا، لیکن یہ نام لوگوں میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکا۔ فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ نے اس نئے نام کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وہ میٹا ورس کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی آن لائن دنیا ہوگی جس میں لوگ ایک ورچوئل ماحول میں بات چیت اور کام کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ برانڈ ہماری موجودہ کاوشوں کا بھی احاطہ نہیں کر پا رہا، مستقبل میں کیسے کرے گا، اس لیے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک ورچوئل کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک میٹاورس کمپنی کے طور پر دیکھا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ہم کاروبار کو دو مختلف شعبوں میں تقسیم کر چکے ہیں، ایک ہماری ایپس کی فیملی اور دوسرا ہمارا مستقبل کے پلیٹ فارمز ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں فیس بک کو خود کو میٹا کہلوانے میں مشکل کیوں ہو سکتی ہے۔ کسی کمپنی کا نام رکھنا یا تبدیل کرنا ایک مشکل عمل ہے۔ زکربرگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے میٹا کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ یونانی زبان میں اس کے معنی اس پار کے ہیں۔ یہ میٹاورس کے حساب سے بھی صحیح بیٹھتا ہے، جو ایک آن لائن دنیا ہے جو زکربرگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم خود کو میٹا کہلوانا فیس بک کے لیے ایک مشکل عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نام تبدیل کرنے کے وقت کے انتخاب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی برانڈنگ کی ایک کوشش ہے تاکہ کمپنی کے بارے میں متعدد منفی کہانیوں سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ ناقدین کا ماننا ہے کہ فیس بک نے یہ اس لیے کیا کیونکہ اب یہ برانڈ داغدار ہو چکا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میٹاورس کا وجود نہیں ہے۔ زکربرگ اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ یہ طویل المدتی منصوبہ ہے، اس لیے فی الحال اس سب سے اہم اپنی پروڈکٹ سے مختلف نام رکھنا ہے۔ عجیب سی بات ہے، فیس بک کی تمام آمدنی فیس بک اور انسٹاگرام کے اشتہارات سے آتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ باقی ٹیکنالوجی کمپنیز میں ری برانڈنگ کرنے کی کوششیں ماضی میں ناکام ہو چکی ہیں۔ کوئی بھی گوگل کو الفابیٹ کہہ کر نہیں پکارتا۔ یہ نام سن 2015 میں ایسے ہی ری برانڈنگ کی کوشش کرتے ہوئے رکھا گیا تھا۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ انسٹاگرام اور فیس بک چلانا اب زکربرگ کی دلچسپی کا محور نہیں، انہیں اب نئی آن لائن دنیا بنانے اور ورچوئل ریئلٹی میں دلچسپی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو چلانے کے انداز پر کی جانے والی مسلسل تنقید ان کے لیے یقیناً خاصی تھکا دینے والی ہو گئی۔ ڈھانچے کی تبدیلی سے شاید انہیں کمپنی کے ان شعبوں پر توجہ دینے کا موقع ملے گا جن میں ان کی دلچسپی ہے۔ اس لحاظ سے اس تبدیلی کی وجہ سمجھ آتی ہے، تاہم لوگ ابھی بھی اس تبدیلی سے متفق نہیں۔ آخر یہ میٹاورس ہے کیا؟ ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کی طرف سے دوسری بڑی ایجاد میٹاورس ہوگا، جو ابھی محض تصور کے طور پر موضوع بحث ہے۔ یہ تصور ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے ناموں جیسے فیس بک کے مارک زکربرگ اور ایپک گیمز کی وسائل اپنی جانب کھینچنا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں میٹاورس انٹرنیٹ کا مستقبل ہے، جبکہ عام لوگوں کے لیے یہ محض ورچوئل ریئلٹی کے بہتر ورژن کی طرح ہو سکتا ہے۔ یہ ورچوئل ریئلٹی کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے، اور تصور یہ ہے کہ اتنا فرق پیدا کر سکتا ہے جتنا سن 1980 کی دہائی کے کم درجے کے موبائل فونز اور آج کے اسمارٹ فونز میں موجودہ فرق ہے۔ اس نئی ایجاد کے بعد کمپیوٹر استعمال کرنے کے بجائے میٹاورس کی ورچوئل دنیا میں جانے کے لیے آپ کو ایک ہیڈ سیٹ استعمال کرنا ہوگا، اور اس سے آپ تمام ڈیجیٹل انوائرمنٹ سے رابطہ کر سکیں گے۔ زیادہ تر لوگوں کے خیال میں آپ 3D روپ حاصل کر سکیں گے جو آپ کی نمائندگی کرے گا۔
यानी जिस तरह आप इसे इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। कंपनी को अपनी साख पर मुतादिफ हमलों का सामना है। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में कहा कि फेसबुक ने वबाई अमराज के दौरान पॉलिसी साजों की जानिब से वैक्सीनेशन की गलत मालूमात के बारे में अहम मालूमात को रोका। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इंस्टाग्राम ने नौउम्रों की जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाया, जबकि कंपनी को अमेरिका से बाहर अपने प्लेटफॉर्म से नफरत अंगेज मवाद को हटाने के लिए जिद्दोजहद का सामना रहा। फेसबुक के सरबराह मार्क ज़करबर्ग की जानिब से कंपनी के नए नाम के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर इस पर बहस शुरू हो गई और लोग इसके बारे में अपनी राय और खदशात का इजहार कर रहे हैं। किसी ने नाम तब्दीली को फेसबुक की साख बचाने की कोशिश और किसी ने इसे मुस्तकबिल की दुनिया में कदम रखने का ऐलान के तौर पर देखा है। आज हमने आपको बताया कि फेसबुक, जो कि सोशल मीडिया की सबसे बड़ी साइट है, इसका नाम क्यों चेंज हो रहा है और सारिफीन इसको किस निगाह से देखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं अपनी छत अपना घर हर औरत का ख्वाब होता है और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिजा और पुरसुकून माहौल में तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेश कीमत एहसास के साथ ऐद हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाएं ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008।